بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے دروس کے سلسلے کا آج پہلا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے کے آداب اور تقاضوں کے مطابق روزے رکھنے، عبادت کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی مغفرت کے مستحق ٹھہر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے جو ہم سے ہو چکے ہیں، اور مستقبل میں ہمیں گناہوں سے محفوظ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع تو ان دروس میں تفسیر سورہ عنکبوت ہوگا، لیکن آج اور شاید کل بھی تھوڑی سی ہمیں تمہیدی اور مقدماتی گفتگو کرنی پڑے ماہ مبارک رمضان کے تقاضوں اور ماہ مبارک رمضان کے حوالوں سے۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ احادیث میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی عبادت کے بارے میں کہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو تو اس کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے، اور اگر عبادت بغیر معرفت کے ہو تو پھر ایک ریچول بن کے رہ جاتی ہے، پھر اس کے اندر روح کوئی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ایک کھوکھلا اور بے جان عمل بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارے روزے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو تو پھر ہمیں اس کی معنویت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو روزے رکھے جاتے ہیں بغیر معنویت کے، بغیر معرفت کے، بغیر باطنی آداب و شرائط کے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود نہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں اسی طرح سے کل بھی عرض کرنی پڑیں، اور یہ تمہیدی اور مقدماتی گفتگو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ عنکبوت کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک بات کہ جس بندے سے پوچھیں کہ رمضان شریف کون سا مہینہ ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ روزوں کا مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کا تعارف عام طور پر ہے روزوں کا مہینہ، روزوں والا مہینہ۔ بات صحیح ہے لیکن مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات، جو مکمل صحیح بات ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو رمضان کا صحیح تعارف یہ ہے کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ صحیح اور مکمل تعارف نہیں ہے کہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، وہ ایک ضمنی چیز ہے۔ اصل تعارف ماہ رمضان کا کیا ہے کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بینات من الہدی، ہدایت کی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ والفرقان، اور حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی کسوٹی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، تم میں سے جس کسی کو یہ مہینہ ملے، یا مزید سادہ اور سلیس الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم میں سے جس کسی کو یہ مہینہ نصیب ہو۔ بہت سے لوگ
جنہیں پچھلے سال ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا، اس سال انہیں ماہ مبارک رمضان نصیب نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس دفعہ ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا ہے، اگلے سال نصیب نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمن شہد منکم الشہر، سادہ اور سلیس ترجمہ کہ جس کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے، فل یصم ہو، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو بات کیا نکلی قرآن شریف کی اس آیت سے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جس کو یہ مہینہ نصیب ہو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو بنیادی طور پر ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی روشن نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اب اس نزول قرآن کا اور اس مہینے میں روزے رکھنے کا آپس میں ایک ربط ہے، اس ربط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ سورہ زاریات آیت 56، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ انسان عبادت اسی صورت میں کر سکتا ہے جب معبود کی طرف سے اسے ہدایت ملے۔ آپ اپنے روزمرہ زندگی میں بھی دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں کوئی گھریلو ملازم یا ملازمہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسے ہدایات دیتے ہیں کہ اپنے اتنے بجے آنا ہے، پہلے یہ کام کرنا ہے، اس کام کو اس طرح سے کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اور یہ سارے کام ایسے کرنے ہیں، ایسے کرنے ہیں، ایسے کرنے ہیں۔ آپ ہدایات دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی بندے کو گھریلو ملازم رکھ لیں، یا کسی کو ڈرائیور رکھ لیں، یا کسی کو مالی رکھ لیں، یا کسی کو خانسامہ رکھ لیں، اور اسے ہدایات نہ دیں کہ اس نے کرنا کیا ہے اور کرنا کیسے ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکے گا، وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکے گا۔ تو جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، تو ضروری ہے کہ وہ ہمیں ہدایت بھی دے۔ جس طرح بندگی ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے ہدایت دینا اللہ کے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بندگی کے لیے، اور بندگی کے لیے ہدایت ضروری ہے، لہٰذا اللہ پہ واجب ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ نے اس ہدایت دینے کا وعدہ اس وقت کیا ہم سے جب اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا۔ حضرت آدم و حوا کو جب جنت میں رکھا، یعنی جب مجھے جنت میں رکھا، یعنی جب آپ کو جنت میں رکھا، یعنی جب انسان کو جنت میں رکھا، ایک آزمائش تھی کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ اس آزمائش میں ہم فیل ہو گئے، ہم چلے گئے اس درخت کے پاس، ہم نے وہ پھل کھا لیا جو ہمیں نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور جنت سے نکالتے وقت اللہ نے ایک بات کہی جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ میری ہدایات کی پیروی کریں گے ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ دکھ اور غم کا مسئلہ ہے، خوف اور غم کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بھی بتا دیا کہ اس زندگی میں غم اور خوف سے محفوظ پرسکون زندگی گزارنی ہے تو بھی میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور چونکہ تمہیں پیدا کیا ہے میں نے اپنی بندگی کے لیے، لہٰذا بندگی کے لیے بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، وہ ہدایت بھی میں تمہیں دوں گا۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہم اپنی زندگی چاہتے ہیں پرسکون، خوف اور غم اور دکھوں سے محفوظ زندگی چاہتے ہیں، دوسرا ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ ان دونوں کا حصول اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجتے ہوئے ساتھ ہی ہدایات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا جاری رہا جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، اور پھر اس ہدایت کو ہر قسم کی تحریف، ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا۔ اب قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب بھیج دی۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے میں کہا گیا کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، تاکہ تمہیں اس کی ہدایت سے آشنائی ہو۔ اور پھر عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو کیوں وائلیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، ہماری خواہشات طاقتور ہوتی ہیں، ہماری خواہشات منہ زور ہوتی ہیں۔ ایک مسئلے کے بارے میں ایک مطالبہ اللہ کی ہدایت کا ہے، ایک مطالبہ ہماری خواہشات کا ہوتا ہے۔ تو جب ہماری خواہشات طاقتور ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی بلکہ ہماری خواہشات ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا سٹیئرنگ جب ہماری خواہشات کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر ہم خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب ہم خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر اللہ کی ہدایات کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری خواہشات اللہ کی ہدایات کے مطابق چلنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ واجب کیا تاکہ اس مہینے میں ہم اپنی منظور خواہشات کو کنٹرول کریں۔ تو اس مہینے میں قرآن نازل کیا تاکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور ایک کمٹمنٹ کریں کہ ہم نے قرآن مجید کی اطاعت کرنی ہے، قرآن مجید کی ہدایات کی پیروی کرنی ہے۔ اور ساتھ ہمیں ایک پریکٹس دے دی گئی کہ آپ نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنی ہے ایک مہینہ۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس زندگی گزارنے کے، ایک فجور ہے، ایک تقوی ہے۔ سورہ والشمس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو فطری طور پر اس کو تقوی کا شعور بھی دے دیا اور فجور کا شعور بھی دے دیا۔ فجور کیا ہے؟ کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، میں جو چاہوں کروں، میری جو خواہش ہے بلا روک ٹوک پوری ہو۔ میں حکمران بننا چاہتا ہوں تو کوئی میرے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، میں دولت کمانا چاہوں تو کوئی میرے دولت کمانے کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، میں شہرت حاصل کرنا چاہوں تو شہرت حاصل کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ہے فجور۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ قیامت کی 5ویں آیت میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بیریئر نہ ہو، اس کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہو۔ انسان یہ چاہتا ہے۔ تو جب انسان فجور کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت یہ کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری جائے، فجور اپنی مرضی سے زندگی گزاری جائے۔ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا تقوی، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا فجور۔ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے پلان کے تابع بنانا، یہ ہے زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کا مقصد صرف صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، ڈائٹنگ نہیں ہے۔ روزہ اپنے کریکٹر کے اندر تبدیلی لانے کا نام ہے، کہ ہمارے کریکٹر میں جہاں جہاں ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی ہدایات کو وائلیٹ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم اس کمزوری کو اپنے کریکٹر میں سے نکالیں، اس کمزوری کو کریکٹر سے نکالیں، اپنا کریکٹر ٹھیک کریں، ایسا کریکٹر بنائیں کہ جہاں ایک طرف ہماری خواہشات کا مطالبہ ہو، دوسری طرف اللہ کی ہدایت کا مطالبہ ہو، تو ہم بڑی آسانی سے
اپنی خواہشات کو کہیں نو، اور بڑے آسانی سے ہم اللہ کے حکم کو کہیں یس۔ اللہ کے حکم کو آسانی سے یس کہنا تقوی ہے۔ اللہ کی ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو آسانی سے نو کہنا، یہ تقوی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس مہینے کی پریکٹس ہے۔ قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ مبارک رمضان، اس میں وہی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ شب قدر کے مختلف اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل قرآن ہے۔ فقہ جعفریہ میں اہل تشیع حضرات کے ہاں شب قدر کے اعمال میں ایک عمل ہے عمل قرآن۔ وہ عمل قرآن کیا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور پھر ایک مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک چہاردہ معصومین کے اسماء کا، ان میں سے ہر معصوم کے اسم مبارک کا 10 دفعہ ذکر کر کے ان سے توسل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اس عمل کی معنویت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس عمل کا بڑا گہرا رمضان ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن سر پہ رکھ لیا اور ائمہ معصومین کے توسل سے دعا کر لی تو بس ہم جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ شادی نہیں ہو رہی، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو جائے گی، نوکری نہیں ہے، نوکری مل جائے گی، مقدمے پھنسے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، ان کی نفی نہیں ہے، ان میں سے کسی چیز کی بھی نفی نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف سر پہ رکھ کر چاردہ معصومین کے ساتھ توسل کرتے ہوئے جو بھی دعا مانگیں وہ مانگ سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس عمل کی معنویت جو ہے اس کو اس میں محدود نہ کریں۔ اس عمل کی معنویت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ قرآن شریف شب قدر میں اپنے سر پہ رکھنا اور چہاردہ معصومین سے توسل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کی معنویت بہت وسیع اور بہت گہری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی اس کا متبادل لفظ ہے، دوسری زبانوں میں ہوتا ہو مجھے علم نہیں ہے، لیکن عربی، اردو، فارسی میں ہے کہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی حکم دیتا ہے تو چھوٹا جتنا فرمانبردار ہوگا، جتنا سعادت مند ہوگا، جتنا تابعدار ہوگا، وہ ایک لفظ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، جی آپ کا حکم سار آنکھوں پر۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں بے سر و چشم، عربی میں کہتے ہیں علی الرأس والعین، میرے سر اور میری آنکھوں پر۔ تو جب بڑا حکم دیتا ہے تو چھوٹے کی نظر میں اس بڑے کا احترام ہو، اس کے حکم کا احترام ہو، اس کے حکم کی قدر و قیمت ہو، تو کہا جاتا ہے سر آنکھوں پہ۔ تو یہ جو ہم قرآن شریف شب قدر میں اپنے سر پہ رکھتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اس مہینے میں یہ قرآن تو نے نازل کیا، یہ ہدایات تو نے ہمارے لیے نازل کی، میں اس کو اب نظر انداز نہیں کروں گا، یہ تیری ہدایت میری سر آنکھوں پر۔ آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا اس کو۔ اب سر پہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند منٹ سر سے رکھ کر سر پہ رکھ کر دعا مانگ کے پھر اتار دیا سر سے، نہیں۔ قرآن کو سر پہ رکھنا شب قدر میں آپ اللہ سے یہ کریں کہ یا اللہ تیری ہدایات میرے سر کے اوپر۔ میرے سر میں کیا ہے؟ میری سوچیں ہیں، میرے سر میں کیا ہے؟ میری منصوبہ بندیاں ہیں، میری پلاننگ ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ میرے سر کے اندر دماغ ہے، اس دماغ سے میں سوچتا ہوں، سر کے اوپر قرآن ہے، یعنی میری سوچ کے اوپر تیرے قرآن کی حاکمیت ہے، میری منصوبہ بندی کے اوپر تیرے قرآن کی حاکمیت ہے، میری ساری پلاننگز کے اوپر تیرے قرآن کی حاکمیت ہے، میری ساری سوچیں تیرے قرآن کے تابع ہیں، میری ساری خواہشات تیری ہدایت کے تابع ہیں، میرے سارے منصوبے، میرے سارے پلانز تیری ہدایت کے تابع ہیں۔ تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کو ایک پیٹرن دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرا سر جو ہے ایسے نہیں ہے کہ جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے
میرے سر کے اوپر تیری کتاب کی حاکمیت ہے۔ تو چاہے آپ نے قرآن اتار کر رکھ بھی دیا، جو اتار کے رکھا ہے اس عمل کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ کاغذ، گتا، انک کی بنی ہوئی کتاب ہے، لیکن ہدایت، جو ہدایت ہے قرآن شریف کی، وہ ہمیشہ ہمارے سر کے اوپر رہنی چاہیے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر معصوم کا نام لیتے ہیں 10 دفعہ، اور ان کے نام کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اگر ہم حدیث ثقلین کو سامنے رکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی ان کے ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے۔ ان کا ساتھ نہیں دو گے، ان کے ساتھ نہیں رہو گے، ان میں سے کسی ایک کا ساتھ بھی چھوڑو گے، دوسرے کا ساتھ آٹومیٹیکلی چھوٹ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ان سے چھوٹ جاؤ گے تو یہ حوض کوثر پہ آ جائیں گے، تم حوض کوثر پہ نہیں آ سکو گے، تم میرے پاس نہیں آ سکو گے۔ تو ہم شب قدر میں قرآن شریف اپنے سر پہ رکھ کر اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے اسماء مقدسہ کو اپنی زبان سے دہرا کر گویا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہم وابستگی کا تیرے ساتھ عہد کر رہے ہیں، ہم تیرے ساتھ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر قدم پر قرآن کے تابع رہیں گے اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے تابع رہیں گے۔ ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ عمل جو شب قدر کے مستحب اعمال میں سے ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ شب قدر کو ہی انجام دیں۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ ہر روز تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو جب بھی آپ تلاوت قرآن کریں، چاہے ماہ رمضان میں کریں، چاہے شب قدر میں کریں، چاہے سارا سال کبھی بھی کریں، سارا سال کبھی بھی تلاوت کریں، جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد جب آپ دعا مانگنے لگتے ہیں، آپ قرآن شریف اپنے سر کے اوپر رکھیے، اور اسی طرح سے چہاردہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین سے توسل کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی دعا یہ مانگیے کہ یا اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے، سب سے بڑی دعا یہ ہے، اس دعا سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے۔ کیسے کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا رکھی ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دیتا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے، زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر ہمیں ان لوگوں کی ہدایت دیتا رہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، اور جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ان میں محمد و آل محمد سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں۔ تو یہ دعا سب سے عظیم دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں محمد اور آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو عمل قرآن ہے یہ بنیادی طور پر اپنی زندگی میں محمد اور آل محمد کے ساتھ اور قرآن شریف کے ساتھ فکری اور عملی وابستگی کی ایک کمٹمنٹ ہے یہ عمل۔ اور اس مہینے میں جب ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ تقوی کی اور بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک ڈیفینیشن ہے تقوی کی، فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے تمہیں موجود رہنے کا حکم دیا ہے وہاں تم ایبسینٹ نہ ہو، اور جہاں اللہ نے تمہیں دور رہنے کا حکم دیا ہے وہاں تم پریزنٹ نہ ہو۔ تقوی، جہاں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے دور رہو،
اور جہاں اللہ نے موجود رہنے کا حکم دیا ہے وہاں موجود رہو، یہ ہے تقویٰ۔ میں تقویٰ کی ایک اپنی جو میری فہم ہے، اپنی جو میری سمجھ ہے، اس کے لحاظ سے ایک سادہ سی سلیس سی ڈیفینیشن ایک اور بھی ہے میرے پاس تقویٰ کی۔ تقویٰ کی بہت ڈیفینیشنز ہیں۔ مولا علی کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 191، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ترجمے والی ترتیب کے مطابق۔ اس میں مولا علی نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے، لطیف بات یہ ہے کہ لفظ علی کے جو عدد ہیں وہ 110 بنتے ہیں، اور اس خطبے میں مولا علی نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں وہ بھی 110 ہیں۔ اس مہینے میں اس خطبے کی بھی بار بار ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں کاغذ پنسل لے کے چیک کرنا چاہیے کہ ان 110 صفات میں سے کون کون سی صفت میرے اندر پائی جاتی ہے، کون کون سی صفت نہیں پائی جاتی۔ اگر 33% پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاسنگ مارکس پہ ہیں، اور اگر 33% بھی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر سمجھ لیں کہ ہم فیل ہیں، اور 33 سے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اس مہینے میں قرآن شریف کے ساتھ ساتھ مولا علی کے اس خطبہ متقین کا، جو کہ خطبہ نمبر 191 ہے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے اور تشریح کے مطابق، اس کا بھی ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آئینے کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ تو تقویٰ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سادہ سی ڈیفینیشن تقویٰ کی جو میں کرتا ہوں، تقویٰ کیا ہے؟ امام المتقین، ہم مولا علی کو کہتے ہیں امام المتقین۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن ہے ہدی للمتقین۔ روزہ رکھو، کیوں؟ تاکہ تم بن جاؤ متقین۔ اور اس مہینے میں شہادت ہے مولا علی کی جو کہ امام المتقین، متقین کے امام کے لائف سٹائل کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ کے معنی یہ ہیں، تقویٰ کے معنی ہے سادہ ترین الفاظ میں مولا علی کا لائف سٹائل۔ تو ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم اس مہینے میں مولا علی کے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کی پریکٹس کریں۔ اور ایک مہینے کی پریکٹس بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے، ایک مہینے کی پریکٹس بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے۔ ایک شخص جسے ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہے، ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد وہ اچھا خاصا ڈرائیور بن جائے گا۔ ایک آدمی کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا، وہ ایک مہینہ کمپیوٹر آپریٹ کرنے کی پریکٹس کرے، ٹریننگ لے، ایک مہینے کے بعد اچھا خاصا کمپیوٹر آپریٹر بن جائے گا۔ کوئی بھی چیز لے لیں جو آپ کو نہیں آتی، کوئی بھی چیز لے لیں جو آپ کو نہیں آتی، آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں، آج اسے سیکھنا شروع کریں، آج اسے سیکھنا شروع کریں۔ آپ دن میں 2-3 گھنٹے بھی پریکٹس کریں، 2-3 گھنٹے بھی پریکٹس کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک مہینے کے بعد آپ اس کے اندر اچھے خاصے ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ تو روزہ مولا علی کے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کا نام ہے، مولا علی کے لائف سٹائل کی ٹریننگ کا نام ہے، اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک ہے، اور شام سے لے کے پھر صبح تک ہے، کہ رات کی بھی عبادات ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ صرف یہ کھانے پینے کی پابندی ہے فجر سے لے کے غروب تک، باقی جو چیزیں ہیں تقویٰ کی، عبادت کی، اپنی نیت کی پاکیزگی کی، اپنے اندر اخلاص کی، اور ان ساری چیزوں کی، وہ جو معنوی چیزیں ہیں، وہ جو روحانی چیزیں ہیں، وہ تو 24 گھنٹے کے لیے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں اگر 24 گھنٹے کے لیے ہم مولا علی کے لائف سٹائل کو پریکٹس کریں گے تو ہم متقین کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ متقین کے زمرے میں داخل ہو جائیں تو پھر مولا علی کے پیروکاروں کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر ہم یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ مولا علی میرے امام ہیں۔ جب تک ہم متقی نہیں بن جاتے، تب تک جب ہم کہتے ہیں نا مولا علی میرے امام ہیں، تو کوئی بات مزے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور پھر ہم کہیں کہ مولا علی میرے امام ہیں، تو پھر مولا علی کو اپنا امام کہنے میں بھی مزہ آئے گا، ہمیں بھی مزہ آئے گا، اور مولا علی کو بھی اچھا لگے گا کہ بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ مہینہ مولا علی کے لائف سٹائل کو پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس کتاب کے ساتھ اپنے فکری تعلق کو قائم کرنے کا مہینہ ہے جس کتاب کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکات سے زیادہ بہرہ مند فرمائے۔ اور آخر پر ایک اناؤنسمنٹ بھی سماعت فرما لیجئے کہ یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے حوالے سے مجھے کچھ سجیشنز آئی ہیں کہ بالکل افطاری کے نزدیک ہے یہ ٹائم، اور خواتین نے گھر میں افطاری بنانے کے لیے کام اور اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس ٹائم کے اندر تبدیلی کر دی جائے۔ تو کل سے ہم یہ درس 6 سے 6:30 کی بجائے 5 سے 5:30 بجے تک کریں گے۔ کل ہمارا درس 5 بجے شروع ہوگا اور 5:30 پر ختم ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔